بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معمولاتی گپ شپ ذیشان عادل کے ساتھ کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سبھی سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ سب لوگ جہاں جہاں موجود ہیں بہت سی سلامتی، بہت سی خوشیاں، بہت سی کامیابیاں، بہت سی برکتیں، بہت سی رحمتیں ہمیشہ دونوں جہانوں میں آپ کے ہم قدم رہیں۔ ہم ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بات کا آغاز میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ایک قول سے کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک اسی طرح کا ہے کہ اس پر سوچنا ہوگا، اس پر بہت ساری بات چیت ہو سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جو مشکلات ہمارے اوپر آ رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا اللہ کا عذاب ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا وہ ایک خوبصورت بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اگر آپ پڑھتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان سے منسوب کر دی گئی ہیں، کچھ چیزیں واقعی اتنی حکمت کی ہیں کہ دل کرتا ہے کہ واقعی لگتا یہی ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی جو منسوب ہیں وہ صحیح ہیں۔ تو حضرت علی نے جواب یہ دیا کہ جو مصیبت یا اذیت یا مشکل تمہیں اللہ سے دور کر دے وہ اللہ کا عذاب ہے، اور جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ اب اگر ہم آج کے حالات کو دیکھتے ہیں، یقیناً مشکل حالات ہیں اور اس کے اوپر بہت ساری بات چیت ہو سکتی ہے، کس کی نالائقی ہے، کس کی کرپشن ہے، کس کی دو نمبری ہے، ساری باتیں اپنی جگہ پر میں 100% مانتا ہوں۔ لیکن ہم میں سے کتنے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو مختلف محکموں سے آسائشیں لے رہی ہے، بجلی کی، گیس کی اور اس طرح کے بہت سارے معاملات، پیٹرول فری ہے بہت سارے لوگوں کو، وہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ ان میں چھوٹے لوگ بھی ہیں، ان میں بڑے لوگ بھی ہیں، کیونکہ ہر کوئی اپنا اپنا پورا کرنا چاہتا ہے، دوسرے کی طرف سوچ ہی نہیں رکھنا چاہتا۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں میرے ارد گرد جو اپنی نسلوں تک کا نہیں سوچتے ہیں، ہم تو صرف ان سے چھوٹی موٹی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں سوچ لیں گے۔ وہ یقین کریں وہ اپنی ناک کے آگے کسی کے بارے میں سوچنا پسند ہی نہیں کرتے۔ اب بات آ جاتی ہے انڈیویجول سطح پر، مشکل حالات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بجلی، گیس، پیٹرول، ہر طرف مہنگائی، ایک آگ کی صورتحال، اس میں انکم کے وسائل بہت کم ہیں۔ اب ان حالات میں رہنا کیسے ہوگا؟ رہنا ہمیں ایک تو اسی طرح سے ہوگا کہ ہمیں اللہ سے امید کا دامن کسی صورت نہیں چھوڑنا ہے۔ ایک سٹرگل، کوشش، مشکل حالات۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن کیا تھا یہ سوچیں نا ذرا آپ۔ 2 3 دن کے فاقے کیے ہیں ہمارے نبی نے، کیوں، کس لیے؟ اور یہ بات آئی ہے باقاعدہ، اس چیز کے بارے میں کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں مانگتے اللہ سے اپنے لیے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، میں نہیں مانگوں گا تاکہ کل جب میری قوم پر کچھ لوگوں پر مشکل وقت آتا ہے تو وہ سبق لے سکیں، وہ دیکھ سکیں کہ ان کے نبی نے بھی تو یہ کام کیا ہوا ہے۔ آج کون ہے جو پیٹ پر پتھر باندھ کے گزارا کر رہا ہے؟ پیٹ پر پتھر باندھنے کی مت کیوں ہے؟ یہ کیوں باندھا جاتا ہے؟ میں بھی بڑے عرصے تک اس بات کو نہیں سمجھتا تھا کہ پیٹ پر پتھر باندھنے کی کیا لاجک کیا ہے۔ وہ یہ لاجک ہے جی کہ آپ کا معدہ جو ہے اس کو بھاری پن محسوس ہوتا ہے، اس کو ایک طرح سے آپ تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، تمہارے اندر ہے، تم بھرے ہوئے ہو، کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ لاجک ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑی سی مشکلات پڑتی ہیں، لوگ کہتے ہیں جی خودکشی کر لی، فلانے نے خودکشی کر دی، فلانے نے خودکشی کر دی، مشکل حالات آ گئے۔ مشکل حالات پر یہ کون کہتا ہے کہ خودکشی حلال ہو جاتی ہے؟ اب آپ سوچیں اگر کہ کوئی بندہ رشوت لے رہا ہے یہ کہہ کر کہ جی نہیں میں پورا نہیں پڑھ رہا، جی میرے لیے مشکل حالات ہیں، مہنگائی بہت ہے، تو کیا رشوت جائز ہو جائے گی؟ قرآن پاک میں ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ کیا رشوت جائز ہو جائے گی صرف اس لیے کہ مشکل حالات ہیں اور مہنگائی کا دور ہے؟ کیا ڈاکے ڈالنے والے یہ لاجک لے کر آئیں گے کہ جی ڈاکہ ہم اس لیے ڈال رہے تھے کہ ہمارے گھر پر پورا نہیں پڑتا تھا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تو یہ عذاب ہے تو پھر جو ہو رہا ہے اس کو سمجھ لیں کہ یہ عذاب ہے، اور میں ذاتی طور پر یہ مانتا ہوں کہ ہمارے اعمال ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نہ زمین کو زحمت دوں نہ آسمان کو زحمت دوں، اور میں تم لوگوں کو آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دوں۔ اور ہم آج کل لڑ رہے ہیں،
ہم کس چیز پر نہیں بٹے ہوئے؟ ہم زبان پر بٹے ہوئے ہیں، ہم صوبوں پر بٹے ہوئے ہیں، ہم سیاست پر بٹے ہوئے ہیں، ہم مسالک میں بٹے ہوئے ہیں، ہم کہاں ایک ہیں؟ کہاں کوئی سوچتا بھی نہیں ہے ان باتوں کو۔ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے مشکل دور ضرور ہے، لیکن اس مشکل دور کو پاس آن کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ اور صبر کے لیے نماز کہا گیا ہے، نماز اور صبر جو ہے اس سے تم رجوع کرو۔ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم جتنا مرضی دوسروں کو الزام دے دیں، ہم خود ذمہ دار ہیں، میں ذمہ دار ہوں، آپ ذمہ دار ہیں۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم شخصی غلامی سے نہیں نکل رہے ہیں۔ اگر میرا لیڈر کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے تو وہ ضرورت ہے۔ آپ سے 2018-19 میں دیکھ لیں، لوگ تعویلیں دیتے تھے کہ جی یہ مہنگائی جو ہے یہ تو دنیا بھر میں مہنگائی ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو وہ ہے، پاکستان ابھی بھی سستا ہے۔ یہ یاد ہوں گی آپ کو ساری چیزیں۔ اب آپ چونکہ وہ کوئی اور کر رہا تھا اور وہ ہمیں بہت پسند ہے، اس لیے وہ سب کچھ جائز تھا۔ اب کوئی اور کر رہا ہے اور وہ ہمیں سخت ناپسند ہے، اس لیے اگر یہ اب غلط ہے تو یہ تب بھی غلط تھا، اور اگر یہ تب صحیح تھا تو یہ اب بھی صحیح ہے۔ یہ یاد رکھیے، یہ ان چیزوں سے نکل آئیے۔ میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہم لوگوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک کہ ہمارے مزاجوں میں تبدیلی نہیں آ جاتی ہے، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دینا نہیں شروع کر دیتے ہیں، ہم خود اپنے لیڈر یا اپنی پسندیدہ شخصیت پر انگلی اٹھانا شروع نہیں کر دیتے ہیں۔ اگر میرا لیڈر، سپوز میں کہتا ہوں جی میں نواز شریف کا بڑا کوئی فین ہوں، تو نواز شریف صاحب کے دور میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے، شہباز شریف کے دور میں، اس پر مجھے ہی تو تنقید کرنی چاہیے۔ میں کیوں اس پر صفائی دوں؟ کیا میرے گھر پر روشن ڈال رہے ہیں وہ لوگ؟ نہیں ڈال رہے۔ اگر میں عمران خان کا مقلد ہوں تو عمران خان کے دور میں جو کچھ ہوا ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ شوکت ترین صاحب نے یہ بات آن ریکارڈ کہی ہوئی ہے، آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، کہ جتنا قرضہ پاکستان نے 1947 سے 2017 تک لیا، اس کا 87% لوگ کہتے تھے، نہیں 87 نہیں، سوری 80% لوگ کہتے تھے اپوزیشن، اور انہوں نے اپنے منہ سے کہا نہیں جی 80% نہیں ہے، 76-77% لیا ہے۔ تو وہ قرضہ آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ وہ قومیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے ہم قرضہ نہیں لیں گے۔ انہوں نے وہ قرضہ لیا، وہ کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ نہ کچھ پنچ تو کرے گا نا۔ میں نہیں کہہ رہا، میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ جی یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ بھی نالائق ہیں۔ ہم لوگ مینٹلی فزیکلی پریپیئرڈ تھے ایک تبدیلی کے لیے، اور ہم دعا کر رہے تھے کہ ایک تبدیلی آئے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم رانگ نمبر کے ساتھ چلے گئے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں ایک نالائق شخص مل گیا جس کو کہ ہم نے نجات دہندہ مان لیا، اور آج بھی ہم مانتے ہیں، ہماری میجورٹی مانتی ہے، صرف ضد کی وجہ سے۔ ہمارے دلوں کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ٹیم تھی، اب میں نے جتنے لوگوں سے بات کی عمران خان کے جو آج بھی مقلد ہیں، ان کی ٹیم کا کوئی ایک بندہ مجھے بتا دیں، چلی گئی ساری کی ساری نا ٹیم، کیونکہ وہ تھی نہیں۔ میرا مقصد کسی حالات میں بھی تنقید کرنا نہیں ہے، لیکن حقائق تو بتانے پڑیں گے نا۔ اب جب آپ +6 کے قریب کی اکانومی کو چھوڑ کر اور -1 کی اکانومی پر آپ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بڑا زبردست ہے، تو میں کیا اس میں کروں؟ اب جو ہمارے اوپر مسلط ہے، میرا ذاتی ماننا یہ ہے، میں اپنے خیالات ہی اوبویسلی گپ شپ معمولاتی گپ شپ ہے نا، معمول کی گپ شپ، ہر طرف مختلف چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ اب میں یہ کیسے صرف نگاہ کر لوں؟ ایک تو یہ کہ جو خودکشی کر رہے ہیں ان کو بیچارہ کہنا، ان کو فینٹیسائز کرنا، وہ چھوڑ دیجئے۔ وہ بزدل لوگ ہیں جو کہ لڑائی کی بجائے انہوں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کے جانے کے بعد ان کے بچوں کا کیا بنے گا۔ وہ تو جو عذاب سہیں گے سو سہیں گے، لیکن ان کے بچوں کا کیا بنے گا یہ کوئی نہیں سوچتا۔ کیا یہ مہنگائی کا دور ان کے لیے نہیں ہے؟ پھر وہ لوگ جو اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، اس کی کوئی لاجک بن جاتی ہے؟ ہائے بیچارے نے، کیا وہ رازق سے مایوس ہو گیا؟ کیا رازق کے پاس رزق کی کمی ہو گئی تھی؟ کیا تھوڑا وقت کی مشکلات کو برداشت نہیں کیا جا سکتا؟ اور کون نہیں ہے مشکل میں؟ آپ کو یہ لگے گا کہ جی ذیشان صاحب تو 3 وقت کا چونکہ کھانا کھا رہے ہوں گے اس لیے ان کو تو ہر طرف ہرا ہی ہرا نظر آ رہا ہے۔ آپ کو نہیں پتا، ہر کوئی اپنی اپنی ایک جنگ لڑ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اس جنگ کو کس نہج تک لے کر جا سکتے ہیں۔ ہمت تو کریں، کچھ تو کریں۔ مطلب
ہم لوگوں کو میں یہ بات بالکل برملا یہ کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ ہم میں میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے جو 9 to 5 کی جاب کے علاوہ پیر نہیں ہلانا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ خود جا کر تحقیق کر لیں, صرف 1 سال میں یو ایس سے, ہماری جنت ہے نا, ہر کوئی جانا چاہتا ہے, او جی بڑی زندگی حسین ہو جاتی ہے, 49,000 سے زائد آدمیوں نے خودکشی کی ہے. مختلف وجوہات ہوں گی, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کیا صرف یہ لوگوں کے مسائل ہیں کہ جی اس وجہ سے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں؟ پاکستان میں ابھی بھی 1 لاکھ میں 10 لوگوں سے کم لوگ خودکشی کرتے ہیں. میں آپ کو پوری لسٹ دوں گا انشاءاللہ کہ جس میں میں آپ کو یہ بتا سکوں گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو سوسائڈ کی شرح ہے وہ کن ممالک کے اندر ہے اور وہ کتنی زیادہ ہے. آپ ان چیزوں کو دیکھیے تو صحیح, ہمت کیجئے, حوصلہ کیجئے. ہمارا تو اللہ پر ایمان ہے, پھر خودکشی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے. مشکل وقت ہیں, ان کو گزارنا ہوگا. ہاں, ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. اگر کل آپ 5 روپے دیتے تھے کسی کی مدد کے لیے, تو اب آپ کو اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو آپ 10 روپے دینا شروع کریں, آپ آگے بڑھیں نا. اور یہ میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں کہ پاکستان کا سفید پوش طبقہ اس طرح کا ہے کہ وہ دینے کے جذبے سے مالا مال ہے. ہاں, کشائش کا فرق آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے جو پہلے 5 روپے دے رہا تھا, میں 10 روپے کی بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے وہ 2.5 روپے بھی نہ دے پا رہا ہو, لیکن 1 روپیہ تو دے سکتا ہوگا نا. کسی کی خودکشی کی خبر آ جاتی ہے تو اس پر 1,500 کامنٹ آ جاتا ہے. وہ 1,500 بندہ اگر 10 روپے بھی اٹھا کر لوگوں کو دینا شروع کر دے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو, کوئی ایک کمیونٹی, آپ کوئی ایسا پیج بنا سکتے ہیں, کوئی ایک بندہ انیشیٹ لے سکتا ہے کہ ایک ایسا پیج بنا دے کہ جس کے اوپر لوگ آ کر صرف اپنی ایک پریشانی بتا دیں, آپ انہیں 10-15 ہزار روپے بھیج دیں, جو کہ 1 مہینے کا راشن ان کا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے, لیکن میں اور آپ کرنا نہیں چاہتے. اگر امریکہ میں ایک سٹینڈرڈ آف لائف لوگ لے رہے ہیں تو 2 باتیں ہیں کہ ایک تو وہ ٹیکس دے رہے ہیں, دوسرا وہ ایک جاب نہیں کر رہے, وہ 12 گھنٹے کی جاب کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پر آور تنخواہ مل رہی ہے. ٹھیک ہے, جو لوگ یہاں سے گئے ہیں اس جنت کو چھوڑ کر ان جنتوں کی تلاش میں, ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سارے, اللہ کے ہاتھ میں رزق, کس کے ہاتھ میں زیادہ رزق دے دے, کس کے ہاتھ میں کم رزق دے دے, کیوں جس کو دے رہا ہے اس کو زیادہ دے رہا ہے اور کیوں جس کو دے رہا ہے کم دے رہا ہے, یہ تو مصلحتیں وہی جانتا ہے. ہمیشہ جو پیسے والا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے اس کی آزمائش زیادہ ہو. اس پر ایک مثال میں دوں گا, اگرچہ وہ پیسے کے حوالے سے تو نہیں ہے, لیکن حضرت سمیہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہما, ان پر جو تشدد کر رہا تھا ابو جہل, تو یہ ان کے لیے تو آزمائش تھی اور اس کے لیے عذاب تھا. ٹھیک, نظر کیا دنیا میں آیا کہ وہ ان پر عذاب آ رہا ہے, حالانکہ ان پر عذاب نہیں تھا, وہ تو اسلام کے پہلے شہداء ہو گئے. ہمارا یقین ہے, ہم جو مرضی دنیاوی لحاظ سے باتیں کر لیں, لیکن وہ اسلام کے پہلے شہید ہم کہیں گے انہیں, پہلے شہیدوں میں سے کچھ, اور وہ تو جنتوں میں داخل ہو گئے. ٹھیک ہے, جان سے گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی جان سے گئے, لیکن کیا وہ ناکام رہے؟ نہیں رہے. دنیاوی عزتیں, دنیاوی معاملات بہت الگ ہوتے ہیں. اللہ کی نظر میں جو کچھ ہے وہ بہت الگ ہے. ہو سکتا ہے یہ اللہ کرے کہ یہ ہمارے اوپر عذاب نہ ہو, یہ ہمارے اوپر آزمائش کی صورت ہو, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب یہ بات اگر میں لاگو کرتا ہوں اپنے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کے اوپر, تو مجھے یہی لگتا ہے کہ شاید یہ مشکل وقت ہم پر عذاب کی صورت ہے. اور اگر یہ عذاب ہے تو ہم سے بہتر کیا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نہیں تھی, جو دیکھ رہی ہے کہ ان کے اوپر عذاب کے آثار نمودار ہو رہے ہیں, اور وہ توبہ طائب کر گئے. تاریخ میں ایک ہی واقعہ ہے, وہ بہت وجوہات ہیں اس کی, علماء دیتے ہیں حضرت یونس کا چلا جانا اس جگہ سے بغیر اجازت کے اللہ کی, اور پھر ان پر سے عذاب ٹل گیا. ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں, ہم پر سے بھی عذاب ٹل سکتا ہے اگر ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں, اللہ اور اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی معاشرت اپنائیں,
اس معاشرت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہے، ہماری گٹھی میں یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں کہ ہم نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، ہم نے کسی کی ٹوہ نہیں لینی، ہم نے کسی پر بہتان نہیں لگانا، ہم نے کسی کا حق نہیں مارنا. اب دوسرے کی جان کا ہم پر حق ہے، دوسرے کے مال کا ہم پر جو ہے وہ حق ہے. کہ دوسرے کے مال کا ہم پر حق کا مراد یہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ ہم اس سے جا کر کہیں کہ لاؤ بھی میرا حق دے دو. وہ یہ ہے کہ اس کی جان و مال کا تحفظ وہ ہمارا فرض ہے. تو اس طرح سے اگر ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھیں، کریں، معاملات کو ٹھیک کریں، ان لوگوں کو حوصلہ دیں جو یہ جو خودکشیاں کر رہے ہیں اس کو ڈسکریج کریں، ان کو بیچارہ اور ہائے بیچارہ مت کریں، خدا کے لیے مت کریں. یہ لوگ بزدل ہیں، جو بھی وجہ ہے، مظلوم ہو سکتے ہیں، لیکن خودکشی کوئی آپشن نہیں ہے. ایک اور واقعہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی ایک جنگ میں بڑی بہادری سے لڑے اور زخمی ہو گئے. تو باقی صحابہ نے حضور سے کہا کہ جی وہ بڑے زخمی ہو گئے اور بڑی بہادری سے لڑے. تو حضور نے فرمایا کہ وہ سیدھا جہنم میں جا رہا ہے. اب صحابہ کو حیرت ہوئی کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں، وہ جہاد کیا انہوں نے اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنم میں جا رہے ہیں. خیر انہوں نے ان پر نظر رکھنی شروع کی. اب وہ اپنی بیماری سے یا اس زخم سے اتنا تنگ آ گئے کہ انہوں نے خودکشی کر لی. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں حدیثوں کی کتابوں میں، یہ آپ کو مل جائے گا واقعہ. میں کوئی آپ کو غلط واقعہ نہیں بتا رہا، ٹھیک ہے. تو اب وہ صحابی کے درجے پر جہاد میں حصہ لیا ہوا ہے، لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ وہ سیدھا جہنم میں جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خودکشی کرنی تھی. اب اس کے بعد خودکشی کی کوئی گنجائش کہیں کسی کے ہاتھ میں رہ جاتی ہے؟ نہیں رہ جاتی. خودکشیوں کو فینٹسائز کرنا یا ان کو ہائے بیچارہ اور ان کو ہمدردی اس طرح سے دینا، یہ بند کر دیں. مشکل حالات ہیں، ان کو زندگی میں اپنے ارد گرد لوگوں کو حوصلہ دیں، ساتھ دیں، وہ زیادہ بہتر ہے. آپ سب کے ارد گرد ایسے لوگ آباد ہیں کہ جن کو آپ اپنی کشائش کے مطابق اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے نا تو ان کا بیٹھ کر ان کے آنسو دیکھ لیں، ان کے آنسو پوچھ لیں، بیٹھ کر ان کے کندھے تھپ تھپا دیں، اپنا کندھا ان کو دے دیں کہ وہ آپ کے کندھے پر سر رکھ کر رو لیں. اتنا تو کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے اوپر اتنے مشکل حالات ہیں کہ آپ کو کوئی اور نہیں مل رہا، آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں گے کہ آپ ان سے بات کریں. کوئی نہیں ہے، شاید کوئی نہیں ہے. اشفاق احمد صاحب اپنے زاویے میں فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے اکیلے کمرے میں اندھیرا کر کے اور ڈھول لگا کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ سے گفتگو کرتے ہیں. اس میں شکوے شکایت بھی کرتے تھے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا ایمان ہے کہ کوئی ہے جو ہمیں سن رہا ہے. کوئی انسان نہ ہو لیکن ہمارا بنانے والا، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے. آزمائشیں ہیں، یہ اس کی منشا ہے کہ اس نے آزمائشیں بھیجنی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عذاب سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی معاشرت کو اپنی زندگیوں میں لے کر آ سکیں. تو پھر ہم لوگوں کی زندگیاں آسان بنا سکیں گے. یہ صرف ان چند لوگوں کی بات نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے، میں نے سوچا تھا کہ بات کا آغاز حضرت علی کے بعد یہاں سے کروں گا کہ یہ جو حکومت یا پہلی والی تھی شہباز شریف صاحب والی یا اب کاکڑ صاحب کی حکومت ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ وقت کی نبض کو نہیں پہچان رہے یا یہ پہچاننا نہیں چاہتے. انہیں پتہ ہے کہ لوگ کتنے پریشان ہیں اور لوگ اس حد تک اس نہج پر آ چکے ہیں کہ اب اگر اللہ نہ کرے کچھ ایسا پھوٹ پڑا تو ان کے گریبان دور نہیں ہے. یہ لندن میں رہیں یا دنیا سے تو باہر نہیں جائیں گے نا. کب تک نہیں جائیں گے؟ ویسے تو دنیا سے بھی باہر آخر کار جانا ہی ہے. لیکن اللہ نہ کرے کہ یہ وقت آ جائے کہ یہ جو اشرافیہ جو کہلاتی ہے ہمارے سامنے ہے. معمر قذافی کو لوگوں نے سڑکوں پر گھسیٹ کر مار دیا تھا. کیوں؟ سوچے نا کتنا طاقتور انسان تھا صدام حسین. ٹھیک ہے ایک طریقہ چلا، ایک سلسلہ چلا، اس میں غلطیاں تو ان لوگوں کی بھی تو تھی نا. ان کے خلاف سازشیں ہوئیں، سازشوں کو
پروان ابھی بھی ہمارے ہاں بے تحاشا ایسے انفلوئنسز ہیں کہ جو باہر سے پاکستان کے حالات کو خراب کر رہے ہیں. میں اندھا ہو کر اس پر یقین رکھتا ہوں, لیکن استعمال کون ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ لوگ اتنے تنگ آ چکے ہیں, وہ جانے انجانے میں ان لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں. یہ سو کالڈ اشرافیہ اگر یہ اپنی آسائشیں نہیں چھوڑتی ہے, یہ اپنی فری فنڈ نہیں چھوڑتے ہیں, تو اللہ ان پر بھی رحم کرے, اللہ ہم پر بھی رحم کرے, اور اللہ آپ پر بھی رحم کرے. اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ یہ عوام کے بارے میں سوچیں. یہ جو فری فنڈ ان لوگوں کے ہیں, یہ جو کچھ کر رہے ہیں, ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں. جو تنخواہیں مل رہی ہیں تو پھر کوئی فری کا چیز دینے کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے, یہ فیکٹ ہے. اب یہ بجلی بھی فری, اور میں نے تو یہ بھی دیکھا ہوا ہے کہ بجلی کے یونٹس انہوں نے اپنے قریب قربا والوں کو دیا ہوا ہے. اب وہ مطلب میں اسپیکولیشنز یا افواہیں یا اس طرح کی فضول قیاس آرائیاں نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس کے باوجود جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو وقت کی نبض کو پہچاننا چاہیے, ان لوگوں کو لوگوں کا خیال کرنا چاہیے. مشکل وقت ہیں تو صرف عوام کے لیے نہیں ہونے چاہیے, اس اشرافیہ کے لیے بھی ہونے چاہیے. مشکل وقت ہے تو میں 30,000 کما کر اگر گزارا کر سکتا ہوں تو یہ 3 لاکھ کما کر کیوں نہیں کر سکتے ہیں, یا 2 لاکھ یا 1 لاکھ. اس طرح کی تنخواہیں ہیں ان کی, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. اب اس کے بعد ان کو فری کے بجلی بھی ملے, فری کی گیس بھی ملے, فری کا پیٹرول بھی ملے, تو پھر کوئی بات رہ نہیں جاتی نا. جس وقت حالات اس طرح کے ہوں تو پھر ہمیں ایک مٹھی تو بننا پڑتا ہے, اور اگر مٹھی ہی نہ بنے ہم لوگ تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. خیر بہرحال جی, اگر میرے دیکھنے والوں میں تو مجھے نہیں خیال کہ کوئی ایسے لوگ ہوں گے, لیکن خدا کے لیے خودکشی کوئی آپشن نہیں ہے, رشوت خوری کوئی آپشن نہیں ہے, سود خوری کوئی آپشن نہیں ہے, ڈاکہ زنی کوئی آپشن نہیں ہے, چوری کوئی آپشن نہیں ہے. ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا, ایک دوسرے پر مشکل وقت میں آسانیاں بانٹنی ہوں گی, اسی کا اجر ہمیں ملے گا. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. فی امان اللہ.